سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ فإن طلقها، پھر اگر اس نے اس کو تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له، تو سو وہ حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے خاوند سے۔ فإن طلقها، پھر وہ اگر طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا، کہ اب یہ دوبارہ نکاح کر لیں، ان ظنا، اگر ان کو گمان یہ ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا لقوم یعلمون، جس کو وہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 طلاق تک خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد بھی نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد اس کا رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں ایک خاوند بیوی کو کئی دفعہ طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے عورت بیچاری وہ درمیان میں لٹکتی رہتی، کھلونا بنی رہتی، کبھی طلاق کبھی رجوع، کبھی طلاق کبھی رجوع۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو لیمیٹڈ کر دیا، اس کی حد متعین کر دی۔ ایک دفعہ طلاق دو، رجوع کر سکتے ہو، دوبارہ دو، پھر کر سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ طلاق دے کر اب تمہیں رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، طلاق رجعی، جس کے بعد بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، طلاق بائنہ، جو کنایہ الفاظ میں دی جائے، یا رجی میں دی لیکن عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد نئے نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے، اور طلاق مغلظہ، جس کے بعد نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ عورت کسی اور خاوند سے شادی نہ کر لے، اور پھر ادھر سے طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے، پھر عدت گزار کے اس پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہے،
چنانچہ اللہ پاک فرماتے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو اوپر 2 طلاقوں کا ذکر ہے، الطلاق مرتان، اور یہاں فَإِن، ان شرطیہ کے لفظ سے تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ یہاں ثم بھی آ سکتا تھا، اور ثم جب آتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ایک وقت کے بعد طلاق دی تو، لیکن فا کا لفظ آتا ہے بالکل ساتھ متصل ہونے کے لیے، فَإِن، فا کے لفظ کو ذکر کیا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تیسری طلاق متصل اور ملی ہوئی بھی ہوگی تو تب بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان شرطی ہے جس کی جزا ہے فلا تحل لہ، یعنی 2 تک اس کو سوچنے کا موقع تھا، اب بھی اگر اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اب خاتون اس کے لیے حلال نہیں رہی، فلا تحل لہ، اب وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، اور پھر اس نکاح سے ہم بستری بھی ہو، صرف نکاح کافی نہیں، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے، یہ حدیث بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ فلاں خاتون کی پہلے فلاں خاوند سے شادی تھی، پھر طلاق ہو گئی، اب دوسرے خاوند سے شادی ہوئی، دوسرے نے بھی طلاق دے دی، کیا وہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی یذوق عسیلتها وتذوق عسیلته، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب تک دونوں ایک دوسرے کی ہم بستری سے لطف اندوز نہیں ہو جاتے، یہ پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی تنکحہ کی تشریح کر دی کہ یہاں نکاح سے مراد محض نکاح نہیں بلکہ مجامعت ہے، وہ دوسرے خاوند سے مجامعت کر لے، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے طلاق دے، فَإِن طَلَّقَهَا، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان پہ کوئی حرج نہیں کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، دوبارہ ایک ہو جائیں، لیکن اس وقت میں شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکے تو۔ لیکن میرے عزیز دوستو، شریعت نے طلاق دینے کا سب سے خوبصورت طریقہ تو یہ ہے کہ طلاق صرف ایک دی جائے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق خود بخود بائنہ ہو جاتی ہے۔ جب بائنہ ہو گئی تو بیوی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، خاوند کو بھی اجازت ہے۔ ایسی صورتحال میں زندگی کے کسی موڑ پر پشیمانی ہو اور دوبارہ رجوع کی طرف میلان ہو جائے تو نکاح کر کے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے کسی بھی وقت ساری زندگی میں۔ لیکن اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کے بعد دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک پاکی میں ایک ایک طلاق دی جائے۔ پہلے ایک پاکی یعنی مینسز ختم ہوئے، طہر کی مدت شروع ہوئی، اور اس مدت میں مجامت بھی نہیں کی، پوری رغبت، پورا شوق، پورے ہوش و حواس، اب سوچ بچار کر ایک طلاق دے، پھر کچھ نہ کہے، ایک طہر گزر جائے، دوبارہ حیض آ جائے، مینسز آ جائے، پھر اگلا طہر آئے، پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر کے اندر تیسری طلاق دے، یعنی ایک مدت ملے دونوں کو آپس میں سوچ و بچار کرنے کی۔ لیکن جب 2 کے بعد تیسرے طہر میں بھی طلاق دے دے گا تو اب یہ عورت ہو جائے گی مغلظہ، اب 3 کے بعد پھر رجوع کا
کوئی حق نہیں رہے گا جب تک کہ حلالہ شرعیہ نہ ہو جائے۔ یہ دوسرا بہترین طریقہ ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے طلاق دینے کا، ہمارے یہاں بھی زیادہ تر وہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، یا عورت کو حالت حیض میں 3 طلاقیں دے دی۔ تو یاد رکھیں ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا بدعت ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق تو ہوتی غصے کی حالت میں، لوگ آگے کہتے ہیں جی غصے میں تھا جی طلاق دے دی۔ پھر پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ہوتی غصے کے اندر ہے۔ تو اس لیے کسی بھی حالت میں طلاق دی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور جب 3 طلاق ہو جائے تو پھر میرے محترم دوستو، تمام ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں بھی 3 ہی طلاقیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، فقہ کے 4 امام اور پوری امت متفق ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی چاہیے، اور جس ایک کی تقلید کرے پھر اسی کی کرنی چاہیے۔ نفس پرستی اور خواہش پرستی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ادھر سے اچھا لگا وہ لے لیا، جو ادھر سے اچھا لگا وہ لے لیا۔ یہ تو یہودیوں والا عمل ہے کہ جو اپنے مزاج کے مطابق دین کو چلاتے تھے۔ چاروں ائمہ میں سے سعودی عرب کے علماء اور ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، امام بخاری سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی تک، اور اس وقت کی نئی جدید دنیا کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں بھی 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوگی۔ یہ سوائے شیعہ کے اور ہمارے پاکستان کے چند ایک غیر مقلدین کے کہ جو 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، اس کے علاوہ پوری امت میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ 3 ہی ہیں، 1 نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اول تو اس سے بہت بچنا چاہیے، کہیں ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر ایسے خام خواہ اللہ کی حرام چیز کو حلال نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایسے عورت اور بیوی کو ہمارے معاشرے کے لوگوں کے، خاندان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو الگ کر دیں۔ اب ان کو ایک رکھنا غلط ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتہ چلا کسی صاحب نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم نے ابھی اللہ کی کتاب سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب مجھے اجازت دے میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ لیکن اس ناراضگی کے باوجود بھی حدیث مبارک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو برقرار رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی 3 ہو گئی اکٹھی دے دی تو اب چلو نہیں ہوتی، آپ نے ان کو برقرار رکھا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کی ناراضگی ہی سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہی ہے۔ اگر 3 1 ہوتی تو پھر تو ناراض ہونے کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے بھی 3 دے دی تو کیا ہو گیا، 1 ہی ہوئی ہے نا۔ لیکن آپ نے 3 کو 3 ہی رکھا ہے، 1 نہیں رکھا۔ اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا جی میرے چچا نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی، تمہارے چچا نے شیطان کی بات مانی،
لیکن تمہارے چچا نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی، اللہ کی نافرمانی کی اکٹھی 3 طلاقیں دے کر، شیطان کی اطاعت کی اکٹھی 3 طلاقیں دے کر، لیکن بیوی جدا ہو گئی، 3 ایک نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ فقہاء میں سے، ائمہ محدثین میں سے 14 صدیوں میں آج تک امت کے کسی بھی مقتدر شخصیت نے الا ماشاءاللہ کوئی اکا دکا مثال ہو تو وہ شاذ اور نادر ہے، ورنہ پوری امت اس پر متفق رہی ہے کہ 3 ہی ہیں، 3 ایک نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے جی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں آخرت کا بھی بوجھ اٹھاتا ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ بھی حرام کاری میں مبتلا ہوں گے اور وہ بھی حرام کاری میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ضد نہیں کرنی چاہیے، جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سادہ آدمی تھے، لیکن بڑے ہی شوق اور ذوق مطالعے کا اور مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ، بلکہ استاذ المناظرین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بھی تھے۔ وہ اپنے ایک مناظرے کی رداد سناتے، جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں تھا، باولپور میں، یہ شاید کسی اور علاقے میں، علاقہ یاد نہیں، لیکن وہ سنایا کرتے تھے سبق میں، کہتے وہاں کسی نواب کی بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ نواب نے مسئلہ پوچھا، حنفی علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 3 ہو گئی، اب حلالہ شریعہ کے بغیر یہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف اہل حدیث علماء، اپنے آپ کو کہنے والے غیر مقلدین، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ تو وہ نواب آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، اس نے مناظرہ رکھوا لیا کہ مناظرہ کرو۔ حضرت فرماتے ایک طرف سے مجھے بلا لیا گیا، دوسری طرف سے ان کے کوئی عالم تھے۔ اب مناظرہ شروع ہوا، رات کا بڑا حصہ بیت گیا، کسی دلیل پر اتفاق نہ ہو، وہ اپنی بات کری جائے، میں اپنی بات کری جاؤں۔ اب بات جب کہیں ختم نہ ہو تو فرمانے لگے کہ نواب کہنے لگا مولویو یا تو کسی نتیجے تے پہنچو، نہیں تو میں تو لمحہ پا لینا تے لتر لانے تے، یا کسی نتیجے پہ پہنچو۔ تو مولانا فرمانے لگے، میں نے فوراً کہا بالکل ٹھیک ہے نواب صاحب، پاؤ سانو دونوں نو لمے، لیکن ایک کام کرنا، مینوں 1 مار کے 1 گننا، 3 مار کے 3 گننے، اینوں 3 مار کے 1 گننا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو وہ تو کہنے لگا کیوں مینوں 3 مار کے کیوں 1 گننا ہے، تو تینوں نو 1 بنا انڈے طلاق نو، تو چھتر بھی تینوں 3 پہنے تے 1 تا ہی مننا۔ پھر نواب صاحب کہنے لگے بھی آپ چھتر چھوڑو، آپ ہمارے بزرگ ہو، لیکن یہ جو مثال آپ نے دی ہے نا، مینوں مسئلہ ہے تو سمجھ آ گیا، پھر 3 نہیں ہونی ہے، 1 ہی ہوندی ہے۔ تو ایسے خام خواہ جو ہے نا وہ رولا ڈالنے کی کوشش نہ کریں، امت میں تفرقہ نہ ڈالیں۔ موجودہ ہمارے اہل حدیث کہلانے والے اور غیر مقلدین حضرات کے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں حلال اور حرام کا خیال کریں۔ ان کے خود اپنے گروہ میں علامہ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا جو طرز علم ہے وہ بھی علماء اہل حدیث ہیں، اور ان کا فتویٰ یہی ہے کہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس کی 3 بھی 3 ہی ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے علماء کی بات مان لو، ہماری نہیں مانتے، تو اس مسئلے کو زنا نہ بناؤ، کیونکہ 3 طلاق کے بعد اگر خامد اور بیوی اکٹھے رہیں گے تو وہ کھلا زنا ہوگا، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے، دوسرے خامد کے پاس جائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم بستری ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں، وہاں پہ طے کر کے جو ہے نکاح کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس پہ اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے۔ آزاد کر دیں بس، وہ اپنی جگہ نکاح کرے یا اپنی جگہ کرے، پھر کہیں موقع پر بائی چانس وہاں سے طلاق ہو جائے
تو عدت گزار کے دونوں عدتیں گزار کے پھر اگلا نکاح ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، عدت کے اندر نکاح بہت سخت گناہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل اس مسئلے پر کتاب بھی لکھی ہے، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عدت کے اندر نکاح کرتا ہے اور یہ سمجھ کر نکاح کرتا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، فرمایا کہ نکاح پڑھانے والا بھی ایمان سے خارج ہے، نکاح کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہے، اور ان کو پڑھنے پڑھانے والوں کو اور گواہوں کو جو یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو گویا ان کو اپنے نکاح کا دوبارہ نکاح کا اعادہ کرنا چاہیے، ان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طے کر کے کہ جناب اس طرح ہم نکاح کریں گے اور آپ طلاق دے دیں گے، یہ بھی ایک ملعون کام ہے۔ البتہ اگر دوسری جگہ نکاح کرے، وہاں سے بستری کے بعد خامن طلاق دے دے، تو عدت گزار کے اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر یہ سمجھیں کہ یہ حدود اللہ کو اب قائم رکھ سکیں گے، پہلی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، تو کوئی حرج نہیں، پھر دونوں ایک ہو جائیں، رجوع کر لیں۔ لیکن فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، اللہ کی ان حدود کو توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔